خالق بھی اللہ، رزق دینے والا بھی اللہ، لا الہ الا ہو۔ جب خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، تو پھر معبود اور حق بھی وہی ہے، الہ بھی وہی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں انڈیا پاکستان والے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں نہ دوں تو کون دے گا؟ ابو بکر نکلتے ہیں، سامنے سے رسول اللہ کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا کا نام آئے تو پیار سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، بڑے فائدے کا۔ تم ایک دفعہ کہو گے اور تم پہ 10 رحمتیں ڈال دے گا، تمہاری نیکیاں درج ہو جائیں گی، تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر باہر کیوں نکلے ہو اس وقت؟ جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو بھوک لگی ہے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ادھر سے عمر کو آتے ہوئے دیکھا، عمر تم کیوں نکلے ہو؟ کہا آقا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، بھوک لگی ہے، باہر نکلا ہوں کسی بھائی مسلمان کے گھر سے کچھ مل جائے۔ کہا اللہ کی قسم جس نے مجھے سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، آج محمد کے گھر میں دکھانے کے لیے۔ ایک صحابی کو علم ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو کھانا پیش کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے افضل ہستی محمد رسول اللہ۔ میرے نبی ایک پلڑے میں، کائنات ایک پلڑے میں، ساری کائنات جن کے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن رازق کون ہے؟ کھانا کھاتے ہوئے روٹی کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھ کر کہتے ہیں جاؤ میرے گھر دے آؤ۔ عرصہ ہو گیا فاطمہ کو ایسا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، مومنوں کی ماں عائشہ، کس کی ماں؟ مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عجیب ماجرا ہوا، ایک عورت مانگنے والی بھوکی عورت آئی مجھ سے کھانا مانگا۔ اے آقا آپ کے گھر میں مخلوقات میں سب سے اعلیٰ گھر محمد رسول اللہ کا، آپ کے گھر میں ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ آقا میں نے وہ کھجور اس بی بی کو دے دی، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی۔ میں نے اس کے عجیب ماجرا دیکھا، بھوک تو اس کو لگی تھی، اس نے وہ کھجوروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک آدھی ایک بچی کے منہ میں ڈال دی، آدھی دوسری بچی کے منہ میں ڈال دی، خود صبر کر کے چل پڑی۔ کہا عائشہ اس کام کو دیکھ کر اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی، لیکن مسئلے کو سمجھیے، یہ گھر محمد کا گھر ہے اور آج محمد کے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ عائشہ فرماتی ہے کتنے ہی دن گزر جاتے میرے نبی کے گھر میں، ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا، سائے پوچھتا گزارا کیسے کرتے؟ کہا کھجورے کھانے سے زمزم پی لیتے۔ رزق دینے والا کون؟ کھلائے تو اللہ، اور اگر اللہ نہ کھلائے تو کوئی کھلا؟ سارے رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رازق ہے۔ جب رازق اللہ ہے تو یہ کہنا چھوڑ دیجئے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، اللہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ دینے والا صرف اللہ، رزق زیادہ کرنے والا اللہ، رزق تنگ کرنے والا اللہ، ہر طرح کا کنٹرول کرنے والا ایک اللہ عز و جل۔ وہ خالق بھی ہے، معبود بھی ہے، رازق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ مالک بھی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، ساری کائنات کا شہنشاہ، ساری کائنات کا شہنشاہ، ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ قل اللہم مالک الملک، ساری سلطنت اللہ کی، لہ الخلق، مخلوق اللہ کی، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، کنٹرولر اللہ، مالک اللہ۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا۔ طیارے کے اندر اوپر اڑ رہا ہے اور اس کو اپنی جان کے لادے پڑے ہوئے ہیں،
کہ اترنے والے نیچے اترنے نہیں دے رہے، ابھی گر جاؤں گا مر جاؤں گا، اس کو نیچے اتار کر بادشاہ بنا دیتا، اور جو بادشاہ ہے اس کو اٹھا کر کٹک کی جیل میں گرفتار کروا دیتا۔ تؤتي الملك من تشاء، حکومت دینے والا کون؟ اللہ۔ وتنزع الملك ممن تشاء، حکومت چھیننے والا کون؟ یہ اللہ مالک ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی آپ نہیں سمجھتے، نواز شریف صاحب وہ مان سیرے کے ایک بابا جی ہیں ملکے شاہ، ان کے پاس گئے، انہوں نے ڈنڈے مارے، زیادہ نواز شریف کو مارے، وہ بادشاہ بن گئے، اگلی دفعہ بے نظیر کی اس کو زیادہ مار دیے، پھر وہ وزیر اعظم بن گئی، اور جس کو چاہتے ہیں ڈنڈے مار کے حکومتیں دے دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں نواز سنو، تو دل ملک من تشاء، میں جس کو چاہے حکومت دوں، میں جس سے چاہے حکومت چھین لوں، میں جس کو چاہے عزت دے دوں، میں جس کو چاہے ذلیل کر دوں۔ عزتیں بھی اللہ کے ہاتھ میں، ذلتیں بھی اللہ کے ہاتھ میں، حکومت دینا بھی اللہ کے پاس، حکومت چھین لینا بھی اللہ عز و جل کے علاوہ اس کائنات کا کوئی مالک نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کا نظام اس دنیا پہ حکمرانی کر سکے۔ اس دنیا پہ نظام چلتا ہے عرش والے اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ کے نظام میں کسی کو دخل دینے کی اجازت، کسی کو اضافہ اور کمی کرنے کی بھی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ کون ہوگا؟ امام کائنات، امام الانبیاء، سردار الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم فرماتے ہیں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ کہا یا نہ کہا؟ قرآن نے گواہی دی یا نہ دی؟ یہ وہ ہے، دھرتی ایک طرف ہو، کائنات ایک طرف ہو، اولیاء ایک طرف ہو، محمد کریم ایک طرف ہو، کائنات مل کے محمد کا مقابلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے کہا آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ یہ مالک کون ہے کائنات کا؟ قانون ساز کون ہے کائنات کا؟ نظام چلانے والا کون ہے کائنات کا؟ اللہ۔ قرآن اتار دیا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، ہم نے تو حلال کیا ہے، تو حرام کرنے والا کون ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو یا عرش والے کی رضامندی چاہتے ہو؟ مالک اللہ، حکومتیں دے اللہ، حکومتیں چھین لے اللہ، عزت دے تو اللہ، عزتیں چھین لے تو اللہ۔ یہ اختیار کسی اور کا نہ کسی شیخ میں ہے، نہ کسی پیر میں ہے، نہ کسی بزرگ میں ہے، اور نہ بزرگوں نے یہ تعلیم دی ہے، نہ اولیاء اللہ نے یہ تعلیم، یہ تو اوپر جو بیٹھے ہیں نا گدی نشین اپنا دھندا چلانے کے لیے، انہوں نے مشہور کر رکھا ہے، وگرنہ اولیاء کی یہ تعلیم، جو سچا ولی ہے وہ قرآن کے خلاف بات، یہ تو ڈھونگ رچانے والے دکانداری چلاتے ہیں۔ آئیے اپنے رب کو پہچانیں، آئے اپنے رب کا تعارف، مولوی کی زبان سے نہیں، پیر کی زبان سے نہیں، رب کا تعارف رب کے قرآن سے سنو، اور تعارف سن کے اللہ سے دوستی کرو، اللہ کی قدر اپنے دلوں میں بٹھاؤ، اللہ کی صفات اس پر ایمان لے کر آؤ، اور ان صفات میں کسی اور کو شریک کبھی نہ کرو۔ وہ اللہ عز و جل اعلان فرماتا ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، صرف ایک اللہ عز و جل ہے جس کے ہاتھ میں ہے ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری بادشاہت۔ ہائے ہائے، آپ کے گھر میں درخت لگا ہوگا، ایک درخت کی ایک شاخ پہ لگے ہوئے پتوں کو گن سکتے ہو؟ سوچو سوچو، اپنے رب کے بارے میں سوچو، ایک درخت کی ایک شاخ پہ لگے ہوئے پتوں کو گننے کی کوشش کرو، گن سکتے ہو؟ اور مالک کیا اعلان کرتا ہے؟ کائنات میں جتنے درخت ہیں کسی درخت میں کوئی نیا پتا نہیں نکلتا، اس نکلنے سے پہلے اللہ کے علم میں ہوتا، کوئی پرانا ہو کے زمین میں نہیں گرتا، لیکن اللہ کے علم میں سب کچھ اللہ کا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری بادشاہوں کا مالک صرف اللہ۔ یحیی و یمیت، یحیی
اللہ کی پہچان کیا ہے؟ یحیی زندہ بھی کرتا ہے، ویمیت موت بھی دیتا ہے۔ زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کی پہچان ہے، یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ چاہے زندگی دے دے، اللہ چاہے موت دے دے۔ گزرنے والے گزر رہے ہیں، ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھتے ہیں، زبان سے نکلتا ہے یہ بستی یہاں بھی کبھی کوئی رہا ہوگا، یہ اتنی برباد۔ اللہ وحی میں سناتے سال ہر سال سناتے اور پھر اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنا سویا ہے؟ کہتے ہیں یوم نو بیٹھ گئی ہو، ایک دن یاد آتی ہے، 1.5 دن۔ کہا نہیں، اپنے گدھے کو دیکھو، جس گدھے کا تم سوار تھے وہ ہڈیوں کا پنجر بن چکا ہے، اس کا گوشت مٹی ہو چکا، ہڈیاں مٹی ہو چکی، ختم ہو گیا۔ اپنے کھانے کو دیکھو، جہاں گدھے پر زمانے کی گردشوں نے اسے ہلاک کر دیا، تیرا نہ پانی گرم ہوا ہے نہ کھانا ٹھنڈا ہوا ہے۔ یہ کون ہے موت و حیات کا مالک؟ نہ کسی پیر کے ہاتھ میں موت، نہ کسی ولی کے ہاتھ میں موت، نہ کسی بزرگ کے ہاتھ میں موت، نہ کوئی پیر روحوں کا تھیلا چھین کے الٹا کر سکتا ہے۔ موت ہے تو اللہ کے ہاتھ۔ پیری فقیری ولایت کس کو ملتی ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا، جو نبی کا غلام بنے گا اس کو ولایت ملے گی، اور جو محمد کی غلامی نہیں کرتا وہ ولی تو دور کی بات ہے، مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بتاؤ اگر موت و حیات کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تو میرے نبی کی گود میں ابراہیم کیوں نہ توڑتا؟ ظالموں نے کہا محمد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تم کرتے ہیں، اس کے تو سارے بچے مر چکے ہیں، اس کی اولاد نہیں، اس کی نسل نہیں چلے گی، یہ تم کٹا ہے۔ مالک نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے پیارے، تجھے تم کٹا کہہ رہے ہیں، تم کٹے تو کیا ہے؟ تم تو اس کی کٹی، اور تیری شان تو یہ ہے قیامت تک لا الہ الا اللہ بھی گونجتا رہے گا، محمد رسول اللہ بھی گونجتا رہے گا۔ اذان میں رب کا نام آئے گا تو محمد کا نام آئے گا، اقامت میں رب کا نام آئے گا تو محمد کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز میں رب کا نام آئے گا تو تشہد میں محمد کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت و حیات نہ نبیوں کے ہاتھ میں، نہ پیروں کے ہاتھ میں، نہ بزرگوں کے ہاتھ میں، نہ ولیوں کے ہاتھ میں۔ موت و حیات یحیی و یمیت، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، مارتا بھی ہے، اٹھا بھی لیتا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور وہ ایسا ہے اس کے بغیر تمہارا مددگار بھی کوئی نہیں ہے، تمہارا باقی وارث بھی کوئی نہیں ہے، تمہاری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ اللہ ہے، ڈوبی بھی کو پار لگا دے، پار لگی ہوئی کو ڈبا دے۔ ایک ہمارے آ کر کہا تھا وہ جہل کے بیٹے نے، بھاگ رہے تھے یمن کی طرف، کشتی پھنس گئی۔ ہم نے کہا لات مدد، منات مدد، عزا مدد، لات مدد، سب کو پکارا ہے، نبی کسی نے نہیں سنا۔ پکار کے تھک گئے، اپنے بتوں کو سمندر میں ڈالا، آسمان والے کی طرف منہ کر کے کہا یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا تو کام نہیں آیا، اے محمد کے رب تو ہی سن لے۔ کہاں آقا؟ ادھر آواز لگی یا رب محمد، ادھر کشتی بھور سے باہر نکلا۔ پار لگانے والا اللہ، ڈبونے والا اللہ۔ اللہ ڈبو دے کوئی پار، اللہ پار لگائے کوئی ڈبو نہیں سکتا۔ اس اللہ کا تعارف حاصل کرو لوگوں، اس اللہ سے دوستی لگا لو، اس اللہ سے جڑ جاؤ، اس اللہ سے محبت کرو۔ کون ہے وہ رب؟ کیسا ہے وہ رب؟ صفات کیا ہے اس اللہ کی؟ قرآن بتاتا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ دعا کرنے والے کیسے دعا کرتے ہیں؟ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ۔ آسمان بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شامل، زمین بنانے میں کوئی اور شامل، اور اللہ ولی ہے مومنوں کا، اللہ مددگار ہے مومنوں کا دنیا میں بھی اور۔ اے اللہ ہمیں جب بھی موت دینا
اس حال میں دینا تو ہم سے راضی ہو، ہم تم سے راضی ہو۔ اور اللہ قیامت کے دن اٹھانا